بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 694 ملاحظہ فرمائیں۔ باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظر گھوم پھر کر میرے چہرے پر جم جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ سوچنے لگتی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے ذہنی طور پر حاضر ہونے کے باوجود وہ غیر حاضر ہے۔ وہ بات مجھ سے کر رہا تھا مگر اس کا خیال کہیں اور تھا۔ میں نے الائچی کی خوشبو والی چائے پیتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی تھی کہ میں سامنے گرین ہوٹل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، گرین ہوٹل؟ ہاں، بڑی عجیب واردات ہوئی ہے۔ واردات؟ میں نے کہا، کیسی واردات آصف علی صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم؟ پھر آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ بولا، میں تو اپنی وائف کو دیکھ رہا تھا، ان کی گاڑی نظر آ گئی تھی مجھے دوسری طرف۔ میں نے کہا، رابعہ نے کہا، میں بھی تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گئی۔ ہوٹل سے پولیس کو نکلتے بھی دیکھا تھا میں نے۔ آصف علی نے چائے کی چسکی لی۔ ہاں، تفتیش تو چلتی رہے گی۔ میں نے واجبی سی دلچسپی ظاہر کی۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، اوپر والے کمرے میں کسی مسافر کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ 1 ہفتے سے ٹھہرا ہوا تھا۔ کل کوئی شخص جو شکل و صورت ہی سے بدماش لگتا تھا رات کے وقت ہوٹل پہنچا اور اس نے کمرہ مانگا۔ کمرہ کوئی خالی نہیں تھا، چنانچہ مینیجر نے معذرت کر لی۔ اس شخص نے ڈبل اور پھر 4 گنا کرائے کی آفر کی اور کچھ مشتعل بھی ہوا مینیجر کے انکار سے۔ مینیجر میرا دوست ہے اور آج میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ عجیب پاگل آدمی تھا۔ میں نے کہا کہ جناب کمرہ ہوتا تو میں انکار ہی کیوں کرتا۔ یہ ہوٹل ہم نے اسی لیے تو نہیں کھولا ہے کہ کمرے خالی پڑے رہیں اور مسافر لوٹ جائیں۔ کرایہ تو ہم نے 1 پیسہ زیادہ نہ کبھی لیا ہے، نہ لیں گے۔ آپ فردوسی ہوٹل میں دیکھ لیں۔ اس وقت وہ شخص چلا گیا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں جو خلا میں دیکھتی محسوس ہوتی تھی پھر میرے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ بات بھی ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی بہت پرانا واقعہ سنا رہا ہو اور تفصیلات دہراتے ہوئے اسے یادداشت پر بھروسہ نہ ہو۔ وہ کچھ سوچنے لگتا تھا اور جملوں کے درمیان وقفہ آ جاتا تھا۔ اس کی یہ ذہنی کیفیت رابعہ نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے آصف علی صاحب؟ بات ہاں، میں وہی بتا رہا تھا۔ وہ چونکا۔ قتل تو ہوتے رہتے ہیں یہاں، دشمنی میں یا طیش میں قتل کر دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ مینیجر بیچارہ خواہ مخواہ پھنس گیا ہے۔ وہ پولیس کو کیا بتائے؟ وہ شخص لمبی سی ڈاج کار میں آیا تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ ڈاج؟ اس نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ کچھ نہیں، نام بتانے کی ضرورت ہی کہاں پیش آئی۔ اسے کمرہ ملتا تو وہ نام لکھواتا۔ آصف علی نے کہا۔ وہ تو مینیجر کے انکار پر خاصا مشتعل ہو کے چلا گیا تھا۔ بعد میں پھر آیا اور کہنے لگا کہ شرافت علی نقوی نام کا کوئی شخص ٹھہرا ہوا ہے یہاں، وہ بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ اسے تم نے کمرہ دے دیا اور مجھے انکار کر رہے ہو؟ مینیجر نے پھر وضاحت کی کہ وہ کمرہ تو بک کرایا تھا آفریدی صاحب نے، مگر وہ پہنچے نہیں تو نقوی صاحب کو دے دیا گیا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ اسی وقت آفریدی صاحب آ گئے، لیکن انہوں نے آپس میں ڈبل روم شیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، اس شخص کا اولیا تو یاد ہوگا مینیجر کو؟ ہاں، کالا ابشی تھا، منہ پر چیچک کے داغ، لمبا چوڑا ڈھیل ڈول۔ آصف علی نے بتایا، کانوں میں پیتل کی مندریاں، چھوٹے چھوٹے سخت برش جیسے بال گنگریالے۔ رابعہ نے میز کے نیچے میرا پیر دبایا اور مجھے بولنے سے بات رکھنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ آصف علی نے کہا، ہاں، مجھے نظر آیا تھا اس حلیے کا ایک شخص، وہ لاہور کا نامی گرامی بدماش ہے۔ میں نے کہا، میں اسے یہاں دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ پھر آپ پولیس کو ضرور بتائیں، مینیجر سے ملنے پہلے۔ میں مل لوں گا، آپ مجھے باقی بات بھی بتا دیں۔ میں نے کہا، مینیجر نے اسے دوبارہ انکار کیا تو وہ کہنے لگا کہ میرا ساتھی یہاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ فردوسی ہوٹل میں بھی جگہ نہیں ہے، تم آفریدی کو اس کمرے سے نکالو اور مجھے وہاں جگہ دو، پاگل کا بچہ۔ مینیجر کیسے مان لیتا یہ بات؟ اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے میرے لیے۔ پھر وہ بدید ہوا کہ اچھا، ساتھ والے سے بات کرو۔ آفریدی اور نقوی ایک کمرے میں ٹھہر سکتے ہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ 1 رات گزار سکتا ہوں۔ مینیجر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھ والے کسی کمرے کے مسافر سے خود جا کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی اور کو ساتھ رکھ لیں۔ تم خود نمبر ملاؤ اور بات کر لو، لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں اور میرا حوالہ بھی مت دینا کہ مینیجر نے کہا تھا۔ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور اس شخص نے فون پر نہ جانے کیا کہا کہ 11 نمبر کمرے والا مان گیا۔ 14 نمبر میں اس کا ساتھی شرافت علی نقوی اور آفریدی مقیم تھے۔ ظاہر اس کے بعد مینیجر کیا کرتا؟ اس نے تو اپنی جان چھڑائی تھی، لیکن اس شخص نے 100 روپے دے دیے مینیجر کو اور کہا کہ آج کے اخراجات میرے۔
مینیجر نے 100 روپے جیب میں ڈال لیے۔ 11 نمبر والا تو ایڈوانس دے چکا تھا 1 ہفتے کا۔ بہت بڑی غلطی کی مینیجر نے اس شخص کی بات مان کے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ صاف انکار کرتا اور کسی سے بات بھی نہ کرنے دیتا۔ اسی کا خمیازہ بھگتا بعد میں اس نے۔ 11 نمبر والے کا مہمان تو نہ جانے کب چلا گیا۔ رات والے مینیجر کی ڈیوٹی صبح 8 بجے ختم ہو گئی تھی۔ دوسرا جو اس کی جگہ آیا اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ 9 بجے ویٹر ناشتہ لے کر گیا۔ 11 نمبر والا ہر روز اسی وقت ناشتہ طلب کرتا تھا۔ ویٹر نے کمرہ کھلا دیکھا اور مینیجر کو اطلاع دی کہ 11 نمبر والا فوت ہو گیا ہے۔ بعد میں پولیس نے قتل کا مقدمہ بنا دیا کیونکہ اسے گلا گھونٹ کے مارا گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے بے اختیار کہا۔ میرا مطلب ہے کہ اس اجنبی کو جس نے اسے جگہ دی تھی۔ آپ تو جانتے ہوں گے اس بدماش کا نام۔ ہاں، استاد پیڈرو کہلاتا ہے وہ۔ میں نے کہا، کیا استاد پیڈرو اسی کو قتل کرنے آیا تھا؟ یہ تو پولیس اسی سے معلوم کرے گی، آصف علی بولا۔ یہ خاصا پراسرار معاملہ ہے۔ 11 نمبر میں قتل ہونے والے شخص کے پاس خاصی رقم موجود تھی، لیکن وہ موجود تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل لالچ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ کوئی اور بات تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ورنہ ایک اجنبی کو عام حالات میں کوئی اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ شرافت علی نقوی کو بھی جانتا تھا۔ ہاں، اور اسے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 11 نمبر والا اور شرافت علی نقوی بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ یہ نقوی بھی جب ہوٹل میں آیا تو ڈرائیور کی وردی میں تھا، مگر ڈرائیور لگتا نہیں تھا۔ یہ خود مینیجر نے بتایا کہ اس نے آفریدی سے بڑی شائستگی سے بات کی تھی۔ وہ دونوں کراچی سے آئے تھے۔ ہے نا پراسرار معاملہ؟ میں نے کوریدنے کے لیے کہا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص پراسرار بات نظر نہیں آتی۔ یہ پراسرار معاملہ اس لیے زیادہ پراسرار ہوتا جا رہا ہے کہ صبح پہلے تو شرافت علی نقوی گیا۔ وہ ڈرائیور تھا، مگر کسی گاڑی میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد آفریدی اپنی اسٹیشن ویگن میں ڈینز ہوٹل گیا اور وہاں کسی نے اس کی گاڑی میں بم رکھ دیا۔ وہ دھماکے سے ہلاک ہو گیا۔ میں نے ساری لایا۔ واقعی بہت عجیب سٹوری ہے۔ پولیس ان چاروں کے درمیان تعلق تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آصف علی نے کہا۔ وہ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ استاد پیڈرو اور نقوی کے درمیان کس قسم کا تعلق تھا؟ اور کیا آفریدی کے قتل کا تعلق 11 نمبر میں مارے جانے والے شخص سے بھی تھا؟ میں نے کہا، دنیا میں تو قتل و خون ریزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، آپ پولیس سے رابطہ کریں۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، کیوں نہ پہلے میں گرین ہوٹل کے مینیجر سے مل لوں؟ وہ خود بلا لے گا متعلقہ تھانے سے کسی کو، جو بھی تفتیش پر مامور ہوگا۔ میں اپنا بیان لکھوا دوں گا۔ اور بیان کیا ہے میرا؟ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ استاد پیڈرو کون ہے۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہوٹل میں قتل کی واردات کرنے والا بھی وہی تھا، مگر آپ نے اسے پشاور میں دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ استاد پیڈرو ہی تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت دیر ہوگی باتوں میں، یہ آپ پیسے تو لے لیں، یہ رہنے دے۔ اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری طرف سے۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس نے اصرار کیا، آپ کو جو ذہنی کوفت ہوئی اس کے بدلے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ معمولی بات تھی، آپ نے معذرت کر لی، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ نے قیمت نہ لی تو میں سوٹ نہیں لوں گا۔ اس نے مجبوراً 300 روپے رکھ لیے۔ آپ نے نام نہیں بتایا ابھی تک مجھے، یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتی آپ؟ میں نے کہا، میرا نام عبدالودود منصر ہے۔ میں اور میری وائف رابعہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک کام سے خیبر ایجنسی کے علاقے میں جانا تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے کل تک کے لیے ریسٹ ہاؤس میں جگہ دے دی ہے۔ کوئی قانونی معاملہ ہوگا؟ میں نے کہا، ظاہر ہے، غیر علاقے میں سیر کرنے کون جا سکتا ہے؟ کون سے ریسٹ ہاؤس میں آپ؟ یونیورسٹی سے آگے۔ میں نے کہا، وہ ہمیں چھوڑنے تک باہر آیا۔ اس نے اپنے تند مزاج بیٹے کو بھی مجبور کیا کہ وہ ہم سے سوری کہے اور ہاتھ ملائے۔ آپ کی وائف کے پاس اتنی شاندار گاڑی تھی، پھر آپ نے یہ کرائے کی کار کیوں لی؟ آصف علی بولا۔ کرائے کی کار؟ ہاں، یہ گاڑی تو پشاور کی ہے، میں جانتا ہوں اس بوڑھے کو۔ میں نے کہا، وہ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسے اب رخصت کر دینا چاہیے بیگم، 100 روپے دے دو اسے۔ رابعہ نے تعمیل کی اور ڈرائیور نے 100 روپے لے کر پوچھا، کل ہمارا ضرورت ہے تو اب آ جائے گا؟ میں نے کہا، نہیں، ہماری گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے بھی آصف علی سے اجازت چاہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی واپسی پر۔ وہ بولا، ابھی آپ پولیس کے پاس نہیں جائیں گے؟ ابھی تو نہیں، کل ہمیں خیبر ایجنسی کے علاقے میں جانا ہے۔ مجھے تو جگہ کا بھی علم نہیں، پولیٹیکل ایجنٹ نے سب بندوبست کیا ہے، اور یہ پولیس کے معاملات ہوتے ہی ہیں کچھ فرصت طلب۔
یہ لوگ ناک کو سیدھا نہیں پکڑتے، اس لیے ہر شریف آدمی گواہی سے بھی ڈرتا ہے۔ اس نے فقط سر ہلایا اور ہماری روانگی کے بعد بھی کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ رابعہ ایک دم پھٹ پڑی۔ آخر آپ اتنے عقل مند کیوں واقع ہوئے ہیں؟ میں نے انکساری سے کہا، سب اللہ کی دین ہے، اسی نے آپ کے حصے کی عقل بھی مجھے دے دی اور پھر آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ خاک دھول، میں کہتی ہوں کیا یہ سب ضروری تھا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی استاد پیڈرو کا نام لینے کی؟ تو پھر کس کا نام لیتا؟ تمہارا؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ رابعہ کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ تو آدمی نکاح کے وقت بھی نہیں بیٹھ سکتا، سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بولو، کہو، قبول ہے۔ سکندر، اس نے ہماری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا، وہ شک میں پڑ گیا تھا۔ تم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب وہ آ جائے گا پولیس کے ساتھ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے تمہیں بھی پہچان لیا ہے کہ تم ہی شرافت علی نقوی کے نام سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے، عبدالودود منظر صاحب کے ہوٹل کا مینیجر آصف علی کا دوست ہے، اس نے پیڈرو کا اولیا بتایا تھا تو شرافت علی نقوی کا بھی بتایا ہوگا۔ دیکھا نہیں وہ تمہیں کیسے گھور رہا تھا؟ پھر تم کو میری نظر اتارنی چاہیے، وہ تو پولیس اتارے گی۔ رابعہ جل کے بولی، جب معلوم ہوگا کہ نہ آپ شرافت علی نقوی ہیں نہ عبدالودود منظر بلکہ سکندر بخت ہیں، اور کبیر خان بھی۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم سے بات کرنا بھی فضول ہے۔ اب وہ سچ مچ برا مان گئی۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے تم روٹھے، غم چھوٹے۔ اف، شاید الٹی بات کہہ گیا میں، کہنا یہ تھا بقول فلمی شاعر، تم روٹھی رہو میں مناتا رہوں۔ میں تو سمجھتا تھا تمہیں روٹھنا آتا ہی نہیں۔ محبت میں کوئی مزہ نہیں جب تک روٹھنا منانا نہ ہو۔ نہ جانے کس کا قول ہے کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ ہفتے میں کم سے کم ایک بار تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ سکندر، اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں گاڑی مار دوں گی کہیں۔ ضرور مار دو، گاڑی کون سی میرے باپ کی ہے، وقار یوسف کے باپ کی بھی نہیں، اس کے سسر کی ہے۔ وہ تو بہت خوش ہوگا کہ چلو کسی نے تو اس کا کھانا خراب کیا۔ ویسے تمہیں کوئی جگہ نظر آ رہی ہے جہاں اس وقت گاڑی مارنے سے نقصان کسی اور کا نہ ہو، کسی کی گاڑی تباہ نہ ہو، کسی گھر کی دیوار نہ ٹوٹے؟ یہ کھمبے بھی سرکاری ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ویسے بھی جرم ہے۔ کہو تو میں اتر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میرا کیا ہے؟ پرایا دھنو، لنگڑا لولا یا معذور ہو کے بھی رہوں گا تو تمہارا ہی۔ بس لوگ کہیں گے کہ رب نے کیا خوب بنائی جوڑی، 1:45 کی۔ بلاخر رابعہ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ سچ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ سچ؟ میں نے خوشی سے بے قابو ہو کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ رابعہ چلائی، اے سکندر، ہوش میں رہو۔ گاڑی تھوڑا سا لہرائی اور درمیان کی گرین لائن پر چڑھ گئی۔ جو کچھ رابعہ نے بعد میں کیا وہ ہر عاشق جاں باز کو سننا پڑتا ہے، مگر بقول شاعر، مخالف آواز سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب ہم ریسٹ ہاؤس پہنچے تو عقاب خاصا اونچا اڑ رہا تھا۔ کاجل بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا تھا اور تاریکی میں ریسٹ ہاؤس کسی ویران آسیب زدہ گھر کی طرح لگ رہا تھا۔ ملازم نے ہمارے 1.5 گھنٹے میں لوٹ آنے کی اطلاع دی تھی، مگر ہم واپس آئے تھے 3 گھنٹے بعد، اور یہ وقت خوف زدہ کاجل نے کلیم کے ساتھ اپنے کمرے میں بند رہ کے گزارا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ جانا تھا تو ہمیں بھی لے جاتے۔ کاجل نے برہمی سے کہا، ایسا کون سا ضروری کام تھا؟ میں نے کہا، ہمیں اچانک خیال آیا کہ ہماری گاڑی تو وہیں رہ گئی، وقار یوسف کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی بیوی تو بہت مارے گی اسے کہ کیسے لوگوں کو دے دی تھی میرے ابا کی گاڑی۔ رابعہ نے کہا، ڈرنے کی یہاں کون سی بات تھی؟ یہ سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے، کون آ سکتا ہے یہاں؟ میں نے سر ہلایا، ہاں کسی کو کیا معلوم کہ ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی، وہی سفید رنگ کی ڈاج ڈارٹ۔ کاجل نے کہا، اب مجھے سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیسے اندازہ ہوا تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ویسی گاڑیاں تو بہت ہیں۔ تم نے نمبر دیکھا تھا یا کسی کی صورت دیکھ کے شبہ ہوا تھا؟ کاجل نے نفی میں سر ہلایا، وہ گاڑی یہیں پھر رہی تھی، میں نے 1 بار نہیں 3 بار دیکھا ہے۔ دور سے نمبر میں کیسے دیکھتی؟ کیا پتا وہ یونیورسٹی ٹاؤن میں رہنے والے کسی شریف آدمی کی گاڑی ہو اور آس پاس ہی کوٹھی ہو اس کی۔ تمہیں صورت دیکھنی چاہیے تھی۔ میں کاجل کی بات سے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ رابعہ نے کچھ سوچ کر کہا، سکندر، کیوں نہ ہم رات بھر کے لیے کہیں شفٹ ہو جائیں؟ کہاں شفٹ ہو جائیں؟ ہوٹل سب سے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں جہاں کسی کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ رات کو آصف علی خود آ جائے گا، یا وہ اپنے دوست ہوٹل کے مینیجر کو سب بتا دے گا اور وہ پولیس کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ رابعہ نے کہا، تھوڑے سے اعتماد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
ہم نے یہی کہا ہے نا کہ استاد پیڈرو نظر آیا تھا ہمیں. تم کہو میں نے دیکھا تھا. اس کا نام پتہ ولدیت سب بتا دو, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر تم بیان پر دستخط بھی کر دو تو کیا ہے, پیڈرو ہی مشکل میں پڑے گا نا. پولیس خود تفتیش کر لے گی کہ تمہارا بیان غلط نہیں تھا. وہ تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں روک سکتے, صرف اس وجہ سے کہ تم نے اتفاق سے پیڈرو کو دیکھ لیا تھا. دوسری طرف یہی اتفاق ثابت کرے گا کہ تم پشاور میں تھی. اور میرے ساتھ کون تھا؟ رابعہ نے تن سے کہا. پھول کے ساتھ تو خوشبو ہوتی ہے, چاند کے ساتھ چکور, بینس کے ساتھ عقل اور الو کے ساتھ اس کی دم. میں نے کہا تو تمہارے ساتھ میں یعنی عبدالودود منظر یا شرافت علی نقوی. کچھ نہیں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنا نام غلط بتایا تھا. میں تو صاف مکر جاؤں گا کہ میرا کیا کام گرین ہوٹل میں, اور میں کیوں پہنوں گا خاکی وردی. رابعہ بولی. سکندر آصف علی کی نظریں دیکھی تھی تم نے؟ ہاں, مجھے کچھ یوں لگا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے یا پوچھنا چاہتا ہے, مگر تذبذب کا شکار ہے, جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ مجھے کب اور کہاں دیکھا تھا. کیا یہ خطرے کی بات نہیں ہے؟ خیر سے تمہاری تصویریں چھپتی رہی ہیں اخبارات میں. رابعہ بولی. شیطان کی طرح شہرت رکھتے ہو تم بھی, بلکہ اسے پہچاننے والے کم ہیں, تمہیں ہر جگہ پہچان جاتے ہیں لوگ. میری بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ باہر ایک گاڑی کا ہارن سنائی دیا, پھر گاڑی اندر آ گئی. میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھا. وہی گاڑی ہے؟ کاجل نے کانپتے ہوئے پوچھا. نہیں, شاید کوئی ریسٹ ہاؤس میں آیا ہے. اس وقت کون آ سکتا ہے؟ سرکاری افسران کو وقت کا پابند کون کر سکتا ہے؟ وہ یہاں قیام کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو ایک کمرہ خالی ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. دوسرا بھی آ گیا تو ہم ہوں گے باہر. ریسٹ ہاؤس کا ملازم دروازے پر دستک دے کر اندر آیا. کوئی آصف علی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں سر. رابعہ نے میری طرف دیکھا. بغیر کہے اس نے کہہ دیا کہ میں نہ کہتی تھی کہ وہ آئے گا. سوچنے کا وقت نہیں تھا. میں نے کہا اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ؟ اکیلا ہے سر, ملازم نے جواب دیا. کہتا ہے بیٹھوں گا نہیں, 1 منٹ کے لیے آپ باہر آ جائیں. میں نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر چلا گیا. گیٹ کے اندر گاڑی کے ساتھ آصف علی خات باندھے کھڑا ہوا تھا, اپنے سفید بالوں اور نفاسے سے تراشی ہوئی سفید داڑھی کے ساتھ. اس کی شخصیت بڑی پروقار لگ رہی تھی. اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی. معاف کرنا, میں پیچھے پیچھے چلا آیا. دراصل ایک بات پوچھنا چاہتا تھا میں. اس نے ہاتھ ملا کے کسی تمہید کے بغیر کہا. وہاں اتنی دیر بات ہوئی مگر میں سوچتا رہ گیا. تمہارے نام کی وجہ سے ہمت نہیں پڑی میری, ورنہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ تم وہی ہو. وہی کون؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا. وزیر خان کے بیٹے کبیر خان. اس نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا. بالکل وہی ناک نقشہ, وہی چہرہ. بہت پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد ہے. 15 سال بعد تم وہی لگتے ہو. تمہیں دیکھتے ہی پہچان جانا چاہیے تھا مجھے. شک کی کون سی بات تھی, مگر میں سوچتا رہا کہ کہیں تم اس کے خم شکل تو نہیں ہو. آصف علی صاحب آپ کون ہیں؟ میں نے ابتدائی صدمے سے سنبھل جانے کے بعد محتاط لہجے میں کہا. میں بتا دوں گا کہ میں بھی کون بدبخت ہوں. اس نے گہری سانس لی. پہلے تم کہو کہ میرا یقین بے بنیاد نہیں ہے. اگر تم کوئی اور ہو جس کی صورت ملتی ہے کبیر خان سے تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. وزیر خان کا تو ایک ہی بیٹا باقی بچا تھا, اور اس کا نام عبدالودود منظر نہیں کبیر خان تھا. وہ کہتا تھا آصف علی اسے میں پڑھنے کے لیے ولایت بھیجوں گا, اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایسا ہی کیا تھا اس نے. اب میرے لیے اپنی شناخت کو چھپائے رکھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے سکندر بخت کی حیثیت سے نہیں جانتا, جو MRS جیسی تنظیم کے حوالے سے وطن دشمنوں کے لیے شامت اعمال کا دوسرا نام ہے. شاید اسے نہ سیاست سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ان حالات سے جن کی ایک تصویر اخبارات کی شاہ سرخیوں میں نظر آتی تھی. تو ہر پاکستانی سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کیا واقعی ہم عدم استحکام اور بے یقینی کی اس منزل کی جانب رواں دواں ہیں جہاں اتحاد, تنظیم, یقین کے اصول محض سیاسی نعرے, کھلے الفاظ اور ہمارے قومی کردار میں منافقت کی تصویر بن جائیں. آصف علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. تم کبیر خان ہی ہو, میں سمجھ گیا. تمہاری خاموشی میرے یقین کی تائید کرتی ہے, لیکن مجھے پہچان لینے کے بعد تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تم میری صورت دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہو. تم چاہتے ہو کہ میں دفع ہو جاؤں اور پھر کبھی تمہارے سامنے نہ آؤں. میں چلا جاتا ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں اور میرے لیے لائق صد احترام ہے.
آپ میرے والد کے پرانے دوست ہوں گے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے نام سے بھی نا آشنا ہوں۔ اس نے سر جھکا کے دکھی لہجے میں کہا، یہ تمہاری نہیں بیٹا، میری بدقسمتی ہے۔ میں ملعون اور مردود اسی قابل ہوں کہ تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو، مجھے دھتکار دو ذلیل کر کے۔ آصف علی صاحب اندر آئیں اور پلیز ایسی باتیں مت کریں کہ میں اپنی نظروں میں رسوا ہو جاؤں۔ میں اتنا ذلیل نہیں ہوں۔ اگر میں نے آپ کو اپنا نام غلط بتایا تھا تو اس کی بھی وجہ تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تم سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، سب کے سامنے۔ میرا مطلب ہے تمہاری بیوی کے سامنے میں وہ سب کچھ نہیں کہہ سکوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، ٹھیک ہے، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، میں ملازم سے کہتا ہوں وہ کمرہ کھول دے۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، پھر میرے ساتھ چلو، میرے گھر یہاں سے تو بہت قریب ہے۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں۔ میں نے کہا، آپ سے کیا ڈرنا، آپ میرے والد کے دوست تھے۔ نہیں کبیر خان، میں اس کا دوست نہیں تھا۔ دوست ہوتا تو میرا نام تمہارے لیے اجنبی نہ ہوتا، وہ تمہیں میرے بارے میں بھی ضرور بتاتا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی، جو باتیں مجھے یاد تھیں وہ بھی والد ہی بتاتے رہے تھے۔ ان میں تقسیم ان سے پہلے کی بہت سی باتیں تھیں، میرے بھائی بہن، رشتہ دار، ان کے دوست اور پرانے ساتھی، سبھی کے نام جانتا ہوں میں۔ یہ محض اتفاق ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اتفاق نہیں ہے کبیر خان، اس نے عمدن میرا ذکر نہیں کیا ہوگا، ایسا ہی آدمی تھا وہ۔ دوستوں کو یاد رکھتا تھا اور دشمنوں کو بھول جاتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا یا معاف کر دیتا تھا۔ پہلے میں اس کا دوست تھا، مگر میں نے اسے دغا دی، میں اس کا دشمن ثابت ہوا، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، بس مجھے بھلا دیا، میرا نام اپنی زندگی کی کتاب سے کاٹ دیا، خارج کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان حالات میں میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اپنے والد کا دوست سمجھ کے عزت و احترام کے قابل جانا تھا۔ میں ڈرتا بھی تھا، اس کی باتوں پر اعتبار بھی، احتیاط کا دامن خاص سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اب اس اعتراف کے بعد کہ وہ میرے والد کا دشمن تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس سے کیسے نفرت کا اظہار کروں اور کیسے اسے حقائق جانے بغیر رسوا کر کے رخصت کر دوں۔ وہ اپنے جرم، اپنی شکست اور اپنی ندامت کے ساتھ خود میرے سامنے آ گیا تھا۔ میرے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ میں اس کی بات نہ سنوں اور اس کو مختصراً اپنا فیصلہ سنا دوں کہ تمہارا جو بھی جرم تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جس کے مجرم تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ اور انتظار کرو یوم حساب کا، جب وہ تمہارے روبرو ہوگا اور عدل مانگے گا۔ میرا تجسس بیدار ہو گیا تھا اور میں اپنے ماضی کے اس باب کو بھی پڑھنا چاہتا تھا جس کے وجود سے میں آج تک بے خبر رہا۔ اس کا جرم جانے بغیر میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے معاف کر دوں گا۔ آصف علی، میں نے بالآخر فیصلہ کر لیا، اگر تم اپنے ماضی کی کسی غلطی کا اعتراف کرنے آئے ہو تو پھر بات علیحدگی میں نہیں، سب کے سامنے کرو۔ جرم بھی تو سب کے سامنے ہی کیا ہوگا تم نے، اور میرے والد کے دوستوں سے ان کے دشمنوں کی صف میں شامل ہوتے وقت تمہیں بالکل خیال نہیں آیا ہوگا کہ دنیا کہے گی اور کیا سوچے گی۔ اگر تم میرے والد کے دشمن تھے تو میں تمہارے گھر میں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں آئے ہو تم اپنی مرضی سے، واپس جانا چاہو تو ابھی چلے جاؤ۔ ابھی تم نے کچھ نہیں بتایا ہے، جو بات آج تک کسی کو معلوم نہ تھی کل بھی معلوم نہ ہوگی، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن تمہیں فرق پڑتا ہے تو اندر آ کے میرے سامنے اور میری بیوی کے سامنے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ میں پلٹ کے اندر چلا گیا۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کے ملازم سے کہا کہ وہ ملاقاتیوں کے لیے بیٹھنے کا کمرہ کھولے، اور پھر رابعہ کو بتایا کہ اس وقت آصف علی کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں پھر باہر آیا تو وہ برآمدے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میری شرط قبول کر لی تھی اور اب کچھ پورے اعتماد نظر آ رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ملاقاتیوں کا کمرہ شاید بند رہتا تھا۔ اس کے صوفے میلے تھے اور میزوں پر گرد کی تہ تھی۔ 4 دیواروں پر نصب لائٹس میں سے ایک ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک کا بلب فیوز تھا۔ قالین پردوں اور صوفوں کے ڈارک براؤن رنگ کی وجہ سے 2 لائٹس کا اجالا بھی بہت ناکافی محسوس ہوتا تھا۔ آصف علی ایک صوفے پر ٹک گیا، دوسرے پر میرے ساتھ رابعہ بیٹھ گئی۔ اس نے کاجل سے بھی کہا تھا کہ وہ چاہے تو آ جائے، مگر اسے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ وہ بیزاری اور چڑچڑے پن کا شکار تھی اور کلیم اللہ کے سو جانے کے بعد خود بھی آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ میری باتوں نے اس کے جذباتی اظہار کی بنیادیں ہلا دی تھیں، اور وہ ایک بار پھر محرومی کا زخم کھا کے اپنے دکھ سے سمجھوتا کرنے میں مصروف تھی۔
اور احساس مجبوری کے درد کو صبر کی ایسپرین سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آصف علی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ اگر اختصار سے کام لینا مشکل ہے آپ کے لیے تو آپ تفصیل سے بتا دیں، ہم پوری رات دے سکتے ہیں آپ کو، میں نے کہا۔ مشکل اب محسوس ہو رہا ہے جب میں فیصلہ کر کے تمہارے سامنے آ گیا ہوں، وہ بولا۔ پہلے یہ فیصلہ مشکل لگتا تھا، اب الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ وزیر خان ہوتا تو شاید میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں، اپنا جوتا اتار کے اسے دے دوں اور سر جھکا کے کہوں مجھے مارو، مگر تم کبیر خان ہو، میرے سامنے تم بچے تھے، آج بھی بچے ہو۔ میرے یہ سفید بال دیکھ رہے ہو نا، میرا کاروبار بھی دیکھا تم نے، میری گاڑی کتنی شاندار ہے، اور میری کوٹھی دیکھ کے بھی راہ چلتے لوگوں کی آنکھوں میں توصیف و تعریف کے جذبات نظر آتے ہیں، لیکن یہ صرف میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان سفید بالوں کے باوجود میں روسیا ہوں۔ یہ سب شان و شوکت جس کا میں مالک ہوں اور جس پر میری اولاد غرور کرتی ہے، میری یہ عزت اور میرا یہ سماجی مرتبہ، سب دھوکے فریب کی لانتی کمائی ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس کا احساس مجھے اب ہونے لگا ہے جب زندگی کے راستے کا اختتام نظر آنے لگا ہے، اور اس راستے کے آخر میں مجھے اپنی قبر دکھائی دینے لگی ہے۔ اپنی عقل کی عیاری اور اپنی کامیابی کا سارا غرور اب میرا خوف بن گیا ہے، کیونکہ انجام قریب ہے۔ اور آصف علی تیموری اپنی مٹی کی قیمت جان گیا ہے۔ میں اپنا کتبہ پڑھ سکتا ہوں، سب کتبے ایک سے ہوتے ہیں۔ فلاں جو فلاں کا بیٹا تھا، پیدا ہوا اور مر گیا، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، اللہ اللہ خیر صلی۔ اس نے کیا کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے دل دکھائے، کتنے کارخانے کھڑے کیے اور مرا تو اس کا بینک بیلنس کیا تھا، اس کی کتنی کوٹھیاں اور کاریں تھیں، اور اس نے کیسے حاصل کی تھی، ذاتی محنت سے یا حرام کی کمائی سے۔ یہ سب کتبے پر نہیں لکھا جاتا، مگر ایک کتاب ہے جس میں تمام عمر کا حساب، ایک ایک لمحے کا نفع و نقصان کی تفصیل کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ میں کب سوچتا تھا اس کے بارے میں، نامہ اعمال، یوم حشر، میرا اعتقاد عملاً کیا تھا، محض ایک عقیدہ جو ورثے میں ملا تھا۔ میری شکل و صورت، تعداد و اعتبار کی طرح میں نے کبھی عقل کو زحمت نہیں دی تھی کہ عقائد کی حقیقت کو سمجھے۔ اس وقت عقل دنیا کے کاروبار، سود و ضیاع میں صرف ہو رہی تھی۔ خیر، یہ تو عمر کا فلسفہ ہے جو عمر کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ وزیر خان سے میں اس وقت ملا تھا جب وہ لاہور میں قدم جما چکا تھا، میں بھی لٹا کے اکیلا پاکستان پہنچا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر والے، والدین یا بیوی بچے؟ والدین نے حالات کو دیکھتے ہوئے شادی کر دی تھی، آصف علی نے کہا۔ وہ میری چچا زاد بہن تھی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق مجھ سے بچپن میں منسوب کر دی گئی تھی۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 جگہ قافلے پر حملہ ہوا۔ پہلے حملے میں مردوں نے مقابلہ کیا اور آدھے سے زیادہ کام آئے۔ مرنے والے دوسروں کو اپنی عزت و آبرو کا امین بنا گئے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، کسی اور کا بوجھ کون اٹھاتا؟ ماں باپ کے لیے ان کا بڑھاپا ہی بوجھ تھا، وہ راستے کی صعوبتوں کو بھی برداشت کر رہے تھے۔ پہلے حملے میں وہ زر و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے، علاج میسر نہ آنے کے باعث ہزاروں لوگوں کی طرح راستے ہی میں دم توڑ گئے، اور ہم نے انہیں وہیں دفن کر دیا۔ دوسرا حملہ زیادہ منظم تھا، اور رات کو اس وقت ہوا جب قافلے والے نڈھال پڑے سو رہے تھے۔ وہ چن چن کے جوان عورتوں کو لے گئے، مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، جنہوں نے مزاحمت کی وہ مارے گئے۔ وہ خاموش ہو گیا اور نظریں فرش پر جما کے اپنے ماضی کے کسی نقش سے نظریں چرانے لگا۔ ندامت کی تحریر اس کے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اس بے آبرو لمحے کا عکس اتر آیا تھا جب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے عزت گنوانا منظور کر لیا تھا۔ ایک خود غرض اور بزدل، بے غیرت اور بے ضمیر آدمی بھی موت کی منزل پر پہنچ کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس اعتراف جرم کی کیا ضرورت تھی؟ غالباً تم نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، میں نے بے رحمی سے سوال کیا۔ تم نے اس عورت کی مدد کی پکار سنی ہی نہیں ہوگی جس نے بچپن سے تمہیں اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا، محافظ و مالک، سرتاج مجازی خدا۔ اپنی زندگی کو تم نے ایک پلڑے میں رکھا ہوگا اور اپنے عہد وفا کو دوسرے پلڑے میں، تو تمہیں وفاداری کے لیے جان سے جانا حماقت محسوس ہوا ہوگا۔ جان ہے تو جہان ہے، اور جہان میں تو نہیں اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح کا معاملہ ہے۔ دوسری عورت، تیسری یا چوتھی بیوی سب مل جاتی ہیں۔ اس نے سردی کے باوجود پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ تم نے کیسے اندازہ کیا؟ یہ بات تو میں نے وزیر خان سے بھی چھپائی تھی،
تم جیسا شخص ہی ایسا کر سکتا تھا، میں نے کہا، جو کسی کو دوست کہے اور پھر اس کی پیٹھ میں خنجر بھی گھونپ سکے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں ایسا ہی تھا، بزدل اور بے ضمیر۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں شادی سے انکار کر سکتا۔ وہ کبھی مجھے پسند نہ تھی۔ یہ بات میں کہہ دیتا تو شاید اس عورت کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے کوئی اور مرد اپنی شریک حیات بنا لیتا جو اتنا با ہمت ضرور ہوتا کہ مردانگی کے نام پر داغ نہ آنے دیتا۔ اسے دل و جان سے چاہتا یا نہ چاہتا، اغوا ہونے سے ضرور بچا لیتا۔ اغوا عورت کبھی نہیں ہوتی، مرد کی عزت اغوا ہوتی ہے۔ بہت دیر میں جاگا تمہارا احساس، جب کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا، میں نے کہا۔ خیر چھوڑو اس قصے کو۔ وزیر خان کے ساتھ تم نے کیا دھوکہ کیا؟